آغاز کرتا ہوں اس ذات کے نام سے جس کے قبضے میں ہر چیز کا نظام ہے، جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ وہی ہے جس نے ہمیں آنے والے ہر فتنے سے خبردار کیا ہے، فتنہ دجال سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد یوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں یوسف پوائنٹ۔ آج سے ہم شروع کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے ویڈیوز سیریز کی جو آپ کی آنکھیں کھول دے گی، دل ہلا دے گی اور ایمان تازہ کر دے گی۔ یہ ہے دجال کی حقیقت، 3 حصوں پر مشتمل ویڈیو سیریز۔ آج کا پہلا حصہ ہے دجال کا تعارف اور قیامت سے پہلے کی بڑی نشانیاں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ روایت کے مطابق اپنی 2 انگلیوں کو جوڑ کر فرمایا، میں اور قیامت اس طرح ہیں، یعنی میرے بعد اب قیامت نے ہی آنا ہے۔ مختلف احادیث ہیں، ان کو ہم نے ظاہر ہے بہت طویل فہرست ہے، اس کا مجموعہ ہے، ہم نے مختصر کیا کہ جن میں قیامت کی نشانیاں کچھ اس طرح سے ہیں۔ کیا ہوگا؟ قیامت سے پہلے دجال کا خروج ہوگا، حضرت عیسیٰ کے حوالے سے بات، امام مہدی کے حوالے سے بات، اور حضرت امام مہدی پر ہم نے پہلے سے ایک ویڈیو بنا لی ہے، اگر آپ نے ابھی تک وہ نہیں دیکھی تو جا کے دیکھ لیں۔ یاجوج اور ماجوج کا آنا، زمین سے جانور کا پیدا ہونا، قرآن میں زمین سے جانور پیدا ہوگا جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے گا۔ سورج مغرب سے طلوع ہوگا، ایک عظیم الشان دھوئیں کا اظہار ہوگا، ایک عظیم الشان آگ پیدا ہوگی، انسان جانوروں سے باتیں کریں گے، ایک وبا بلا ہوگی جس سے خاص و عام سب مبتلا ہو جائیں گے، 3 مقامات پر زمین کا دھسنا ہوگا۔ قیامت سے پہلے سرکار فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ان میں سے اگر ایک نشانی بھی آ گئی تو باقی نشانیاں اتنی تیزی سے آئیں گی جیسے کہ تسبیح کے دانے ایک دوسرے کے پیچھے آتے ہیں۔ اب آپ سنیے واقعہ۔ میرے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ماں باپ قربان، آپ کے نام پر ممبر پر تشریف فرمائیں۔ آقا موضوع ذہن میں رکھیے گا، قیامت آنے والی ہے، قیامت سے پہلے کیا ہوگا؟ دجال کون ہے؟ یہ سارا سرکار بیٹھے ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ فرمایا مفہوم، فرمایا ہر آدمی اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھا رہے، اور پھر مخاطب ہوئے اور کہا تمہیں علم ہے میں نے آج تمہیں اس مقام پر کیوں جمع کیا ہے؟ یا رسول اللہ آپ بتائیے، آج میں نے تم کو ایک واقعہ سنانے کے لیے یہاں پر جمع کیا ہے۔ سرکار کہہ رہے ہیں مجموعے سے کہ آج میں نے تمہیں ایک واقعہ سنانے کے لیے جمع کیا ہے۔ وہ واقعہ ہے کہ جو مجھے، سرکار کہہ رہے ہیں، جو مجھے تمیم داری نے بیان کیا ہے۔ اگر آپ کو یہ نام یاد نہیں رہتا تو مسئلہ نہیں ہے، بس آپ واقعہ سنیے۔ مجھے تمیم داری نے بیان کیا۔ تمیم داری کون ہے؟ یہ پہلے عیسائی تھا، اب مسلمان ہو گیا۔ ٹھیک، یہ جو واقعہ آج میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں یہ میرے اس بیان کے مطابق ہے جو میں نے تمہیں دجال کے متعلق بتایا تھا، یہ اس سے متعلق ہے۔ یا رسول اللہ بتائیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا اس نے مجھے بتلایا کہ وہ تمیم داری ایک مرتبہ 30 دیگر افراد کے ساتھ کشتی میں سوار تھا۔ 30 دیگر کشتیاں بھٹک گئی، راستہ بھول گئی۔ 30 دنوں تک میرے ساتھ رہیے گا، بس ابھی 30 دنوں تک کشتی سمندر کی موجوں میں بھٹکتی رہی۔ 30 دنوں تک اس کشتی کے سمندر میں بھٹکنے کے بعد بالآخر ایک دن غروب آفتاب کے وقت یہ کشتی جو بھٹک گئی تھی ایک جزیرے کے کنارے جا لگی۔ کشتی لوگ جزیرے کے کنارے گئے۔ وہاں کیا ہوا؟ وہاں انہوں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ سرکار کو یہ واقعہ بتا رہے ہیں لوگوں کو، جو سرکار کو بتایا ایک شخص نے ہماری کشتی سمندر میں راستہ بھٹک گئی، 3 دن تک بھٹکتی رہی، ایک دن ایک جزیرے کے پاس آ کے رک گئی۔ وہاں کیا ہوا؟ وہاں ہم نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا۔ انہوں نے بہت عجیب کیا دیکھا؟ کہا ایک عجیب خلقت مخلوق تھی، بہت زیادہ بالوں والا، ایک چوپایا تھا، یعنی وہ بالوں کی اتنی زیادہ کثرت تھی کہ اس کے جسم پر، کہ ان بالوں کی وجہ سے اس کا جسم ڈھکا ہوا تھا، اور یعنی یہ اندازہ کرنا مشکل تھا کہ اس شخص کے جسم کی ساخت کیا ہے، اتنے زیادہ بال تھے اس کے جسم پر۔ گویا ان سے پوچھا کشتی والوں نے کہ تم کون ہو؟ کہا میں جاسوس ہوں۔ اب یہ شخص اپنے آپ کو جاسوس بتا رہے، بس سنیے گا واقعہ، میرے ساتھ رہیے گا۔ اس شخص نے جب کہا، اب ان کشتی والوں سے کہا اس جاسوس نے کہ ایک آدمی ہے اس جزیرے میں، وہ تم لوگوں سے کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے، چلو گے میرے ساتھ؟ اس سے بات کرو گے؟ کہا اچھا، کہاں ہے؟ وہ انہیں اس قیام گاہ تک لے گیا، یعنی میں اس طرح، اس انداز سے، اس ٹینس سے بات کر رہا ہوں، اس واقعے کو بیان کر رہا ہوں کہ جیسے وہ افراد سرکار کو یہ واقعہ سنا رہے تھے اور سرکار صحابہ کو سنا رہے ہیں۔
کہا کہ ایک عجیب و غریب منظر دیکھا۔ کیا؟ کہا یہ جو چوپایا تھا جس کا جسم بالوں سے ڈھکا ہوا تھا، یہ ہمیں جس شخص سے ملانے لے گیا، یہ تو بہت عجیب الخلقت شخص تھا۔ یہ عجیب الخلقت شخص تھا، اس کا قد بہت بڑا تھا، اس کا اتنا بڑا قد تھا کہ ہم نے اس سے پہلے اتنا بڑا آدمی قد کے اعتبار سے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ ہم نے ایک تو اس شخص کی خلقت عجیب، اس کی حالت بھی بہت عجیب تھی۔ کہا کیا مطلب؟ کہا ہم نے دیکھا کہ وہ اتنے عظیم جسامت والا آدمی، وہ بہت بے پناہ سختی سے کے ساتھ بندھا ہوا ہے، جکڑا ہوا ہے۔ اس طرح جکڑا ہوا ہے کہ اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، اس طرح جکڑا ہوا ہے کہ اس کے گھٹنوں ٹخنوں کے درمیان لوہے کی بیڑیاں ہیں۔ جزیرے سے اس شخص کی طرف گئے ہیں۔ یہ عجیب الخلقت شخص ہے، قد دراز ہے، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں۔ اب یہ شخص ان سے مخاطب، کون ہو تم؟ لوگ بولے عرب کے رہنے والے ہیں، سمندری جہاز میں تھے، بھٹک گئے، 30 دن تک بھٹکتے رہے، ابھی جزیرے پر پہنچے ہیں، یہاں یہ چوپایا ملا اور بولا میں جاسوس ہوں، تمہارے پاس لے آیا ہے۔ کہا اب یہ اس سے پہلے کہ وہ ان سے مزید مخاطب ہوتا، اب یہ شخص ان سے مخاطب کون عجیب خلقت شخص سے پوچھا، کہتا ہے میں دجال ہوں۔ بس یہ واقعہ یاد رکھیے گا کیونکہ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ اسی پر ہے، دجال پر۔ اب اس شخص نے اپنے آپ کو کہا کہ میں دجال ہوں، ان لوگوں سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں، مجھے کچھ باتیں بتاؤ، کیونکہ آپ کو یاد ہے نا کہ وہ چوپایا یہی کہہ کے لایا تھا کہ یہاں ایک شخص رہتا ہے، وہ تم سے کچھ باتیں پوچھنا چاہتا ہے، بتاؤ گے؟ کہا اچھا کیا؟ یہ بتاؤ، یہ شخص جو اپنے آپ کو دجال کہہ رہا ہے، لوگوں سے پوچھا یہ بتاؤ مجھے نخل بسان کے متعلق بتاؤ، کیا ان کے پھل لگ گئے ہیں؟ یعنی آسان الفاظ میں کہہ رہا ہے کہ ایک جگہ سے متعلق پوچھ رہا ہے، ایک جگہ کی کیفیت سے متعلق پوچھا، اس جگہ پر یہ ہو گیا ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا کہ پھل لگ گئے ہیں، بس اب لگنے والے ہیں، قریب ہے کہ ان کو پھل لگ جائیں گے۔ اچھا اگلا سوال، اچھا یہ بتاؤ بحر تبرہ میں پانی ہے؟ یعنی اور ایک جگہ کے متعلق پوچھا کہ وہاں کی کیا صورتحال ہے، اس علاقے کا کوئی نام لیا، لوگوں نے جواب دیا ہاں اس میں تو بہت زیادہ پانی ہے۔ کہا اچھا قریب ہے کہ اس کا پانی بھی ختم ہو جائے گا۔ اچھا اگلا سوال کیا ہے؟ اچھا یہ بتاؤ جو ایک چشمہ ہے اس میں پانی ہے؟ ایک اور جگہ کی بات کی اور کہا اس چشمے کا مالک اسے استعمال کرتا ہے؟ ہم نے کہا ہاں اس میں تو بہت پانی ہے اور اس کا مالک اسے کھیتی باڑی میں استعمال کرتا ہے۔ اگلا سوال، ابھی اگلا سوال دلچسپی، یہ اگلا سوال پچھلے سوالوں سے مختلف ہے۔ اب تک اس نے 3 مختلف مقامات کی حالت کے بعد اس جگہ پر یہ ہو گیا، ہاں ہو گیا ہے، اس جگہ پر یہ ہوگا، مگر اب اس نے جو سوال پوچھا وہ اور مختلف سوال پوچھا۔ اگلا سوال، ہاں یہ بتاؤ مجھے امیوں کے نبی کے متعلق بتاؤ کہ انہوں نے کیا کیا۔ یہ شخص اپنے آپ کو دجال کہہ رہا ہے، جیسے پہلے مختلف جغرافیہ لوکیشنز کی سچویشن پوچھ رہا تھا، اب یہ کہہ رہا ہے امیوں کے نبی کے متعلق بتاؤ۔ انہوں نے یعنی سرکار کے بارے میں پوچھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم نے جواب دیا، کیا جواب دیا؟ ہم نے کہا کہ ہاں وہ ظاہر ہو چکے ہیں، یعنی کہ دنیا میں آ چکے ہیں، وہ یثرب میں مقیم ہیں۔ کہنے لگا اچھا عرب نے ان کے ساتھ جنگ کی؟ ہم نے کہا ہاں، چونکہ تب تک بہت جنگیں ہو چکی تھیں اور کفار اور مسلمان کے درمیان۔ پھر کہنے لگا اچھا تو صورتحال کیا ہے؟ کہا ہم نے بتایا کہ وہ یعنی کہ سرکار وہ قرب و جوائر پر غالب آ چکے ہیں، لوگوں نے ان کی اطاعت کر لی ہے کیونکہ تب تک دین اسلام پھیل چکا تھا۔ یہ شخص جو اپنے آپ کو دجال کہتا ہے ہاں یہ بات درست ہے، وہ اطاعت اختیار کر لیں گے، ان کے لیے یہی بہتر ہے۔ اب اس شخص نے اپنی اصل بات کی۔ اب یہ شخص جو کہتا ہے کہ میں تمہیں اپنے متعلق بتاتا ہوں، کیونکہ اب تک تو یہ پوچھ رہا ہے نا کہ اب یہ کہاں ہے، کیا ہو رہا ہے، اچھا یہ ساری انفارمیشن لینے کے بعد اب میں اپنے بارے میں بتاتا ہوں۔ اب یہ تمام تر معلومات لینے کے بعد وہ کہتا ہے بس یہ واقعہ آگے جاری ہے، انشاءاللہ یہ واقعہ ہم آپ کو دوسرے پارٹ میں دجال کے متعلق بتائیں گے، مگر ہم سب سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہیں کہ دجال کا مطلب کیا ہے۔ دجال کا مطلب ہے دھوکہ دینے والا، فریب دینے والا، جھوٹ بولنے والا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دجال سب سے بڑا فتنہ ہوگا جس کا سامنا میری امت کو کرنا پڑے گا، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ قرآن مجید میں دجال کا نام براہ راست تو نہیں آیا، لیکن اس کے فتنوں، دھوکے اور آزمائش کا اشارہ کئی مقامات پر موجود ہے، جیسے سورہ الینا آیت نمبر 158 ترجمہ،
ایسے وقت میں ایمان لانا فائدہ نہ دے گا جب بڑی نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی۔ دجال کی جسمانی ساخت: ایک آنکھ سے کانا ہوگا، دوسری آنکھ انگور کی طرح ابری ہوگی، پیشانی پر لکھا ہوگا کافر، کافر۔ ہر مومن اس کو پہچان لے گا۔ اس کی جسم بھاری اور رنگ سرخ سیاہ ہوگا۔ دجال کے فتنے سے پہلے کی نشانی: احادیث سے علم کا اٹھ جانا، دین کا علم ختم ہونا، علماء کا انتقال، سچ کم اور جھوٹ عام، قتل غارت عام ہو جانا، ہر جگہ خون بہے گا، معمولی بات پر قتل، زنا اور شراب عام ہو جانا، جھوٹے نبی اور مدیان نبوت کا ظہور، وقت کی تیزی، دن چھوٹے، وقت پر برکت سے خالی، سال مہینے کی طرح، مہینے ہفتے کی طرح، جو ابھی ہو رہے ہیں ہمارے ساتھ۔ موجودہ دنیا بھی اسی دجال کی تیاری میں لگا ہوا ہے۔ میڈیا، فیشن، انٹرنیٹ سب ذہنوں کو فتنے کی طرف کھینچ رہے ہیں۔ انسانیت میں سچ کی جگہ جھوٹ، عدل کی جگہ ظلم، لوگ نفس، شہوت، شہرت اور دولت کے غلام بنتے جا رہے ہیں۔ یہ سب دجال کے آنے کی راہ ہموار کر رہے ہیں۔ دجال سے بچنے کی دعا: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھیے: اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، یعنی ترجمہ: اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں مسیح دجال کے فتنے سے۔ سورہ کاف کی تلاوت: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورۃ کاف کی ابتدائی 10 آیتیں یاد کرے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ ناظرین، یہ تو تھا دجال کا تعارف، اس کی نشانیاں، ابتدائی فتنے۔ اصل کہانی تو ابھی باقی ہے۔ دجال جب دنیا میں آئے گا تو کیا کرے گا؟ کیا واقعی وہ بارش برسائے گا؟ زمین سے خزانے نکالے گا؟ کیا لوگ اس کو خدا مان لیں گے؟ اور مسلمان اس فتنے سے کیسے بچیں گے؟ ان سب سوالات کے جوابات آپ کو ملیں گے پارٹ 2 میں۔ دجال کا دور ہے، فتنہ، طاقت بازی اور دنیا پر اثر۔ بس آخر میں یہی اپیل کروں گا کہ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو لازمی چینل یوسف پوائنٹ کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو آن کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی بہت سی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ میں لکھیں اللہم اعجزنا من فتنۃ الدجال، اور اللہ ہمیں اور آپ کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے، آمین۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔